نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام طلبہ عزیز، گزشتہ پہلے سبق میں ہم نے مصنف اور مصنف یعنی کتاب لکھنے والے اور خود کتاب کے حالات جانے تھے۔ آج کی اس نشست میں ہم کتاب الشفاء کا آغاز کر رہے ہیں ہیتم لکھو سے۔ تو سب سے پہلے کتاب کا لغوی معنی۔ کتاب کا لغوی معنی ہے لکھنا، جمع کرنا۔ اور کتاب کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ جس میں ایک ہی عنوان کے مسائل کو جمع کیا جائے، ایک ہی عنوان کے مسائل کے مجموعے کو کتاب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم شرح وقایہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ فقہ۔ تو اب فقہ کے متعلق ہی اس کتاب میں مسائل کو جمع کیا گیا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق آغاز کرتے ہیں۔ شفاء کا لغوی معنی ملانا، جوڑنا، پیوست کرنا۔ شفاء کی اصطلاحی تعریف یہ ہے: آپ کے ساتھ والی زمین کسی شخص نے بیچ دی تو آپ اسی کے مثل ثمن ادا کر کے اس زمین کو جبراً لے سکتے ہیں۔ یہ حق آپ کو شریعت نے دیا ہے اور اسے حق کے شفاء بھی کہتے ہیں۔ مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ یعنی شفیع کے ساتھ محسن کی زمین ہے۔ محسن بائع ہوا۔ محسن نے مثلاً اپنی زمین 10 لاکھ روپے میں کسی شخص کے ہاتھ فروخت کر دی تو آپ کو شریعت نے حق دیا ہے، آپ مشتری کو اتنے ہی پیسے دے کر زبردستی وہ زمین آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ رضامندی سے دے دے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو آپ قاضی کے پاس جائیں گے تو قاضی آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گا، آپ 10 لاکھ دے کر وہ زمین خرید لیں گے۔ تو اب یہاں تک ہم نے شفاء کا لغوی اصطلاحی معنی اور صورت یعنی مثال بھی سمجھ لی۔ تو سوال یہ ہے کہ شریعت نے شفاء کا حق کیوں دیا ہے؟ یہ جو شفاء کا حق شریعت دے رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ والی زمین بکی ہے، اب جو بھی بندہ آئے گا وہ آپ کا ہمسایہ بن جائے گا، اور لوگوں کے اخلاق مختلف ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھا آدمی ہو تو ٹھیک، لیکن اگر وہ بد اخلاق نکلا تو ساری زندگی آپ کو تنگ کرے گا، آپ پریشان رہیں گے۔ لہٰذا ہمسایہ نیک ہو تو زندگی میں راحت ہوتی ہے، لیکن اگر ہمسایہ ہی خراب ہو تو زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے آپ کو ضرر جیوار، ضرر تکلیف، جیوار پڑوس، ضرر جیوار اور شرکت کے ضرر سے بچنے کے لیے شفاء کا حق دیا ہے۔ سوال کیا تھا؟ شریعت نے شفاء کا حق کیوں دیا ہے؟ جواب کیا ہے اس کا؟ ضرر جیوار اور شرکت کے ضرر سے بچنے کے لیے شریعت نے آپ کو شفاء کا حق دیا ہے۔ تو اس کی صورت مثال بھی ہم نے سمجھ لی اور اس کا جواب بھی سمجھ لیا۔ تو عربی کا شاعر کہتا ہے کہ کم معشر سلموا لم یؤذہم سبع وما نرى احدا لم یؤذہ بشر۔ کم معشر سلموا، کتنے ہی قبیلے سلامت رہے، لم یؤذہم سبع، ان کو کسی درندے نے تکلیف نہیں دی، وما نرى احدا لم یؤذہ بشر، اور ہمیں کوئی ایک آدمی بھی ایسا دکھائی نہیں دیتا جس کو کسی انسان نے تکلیف نہ دی ہو۔ تو شریعت نے اسی تکلیف سے بچنے کے لیے آپ کو شفاء کا حق دیا ہے۔
کہ آپ کے ساتھ جو نیا بندہ آئے گا آپ اس کو جانتے نہیں، ہو سکتا اس کے اخلاق آپ سے مختلف ہوں، تکلیف پہنچے بھی، تو شریعت نے اس تکلیف سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو شفیع کا حق دیا ہے۔ تو اب اگلا سوال، شفیع کا محل کیا ہے، یعنی شفا کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ شفا ان چیزوں میں ہوتا ہے جس کی کوئی اصل ہو، جن کی بنیاد ہو۔ اور آسان کرتا چلوں کہ شفا صرف غیر منقولی جائیداد میں ہوتا ہے۔ غیر منقولی کا کیا مطلب؟ جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں کیا جا سکتا، جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی مثال جیسے کھیت، آپ بتائیں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے؟ کھیت نہیں منتقل ہو سکتا۔ اسی طرح باغ، یہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتا۔ دکان، مکان، فیکٹری، بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ غیر منقولی چیزوں میں شریعت نے شفیع کا حق دیا ہے۔ منقولی چیزوں میں آپ شفا نہیں کر سکتے، جیسے گاڑی، کپڑا، حیوان، موبائل وغیرہ وغیرہ۔ تو شفیع کا محل کیا ہے؟ غیر منقولی جائیداد۔ غیر منقولی جائیداد میں آپ شفا کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں تک آپ نے بہت خوب شفیع کو سمجھا۔ سوال جواب کرتے ہیں، اس میں مشتری کی رضامندی ضروری ہے یا نہیں شفیع میں؟ بالکل ضروری نہیں ہے۔ مشتری تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ شفا کرے بھی، تو آپ کو شریعت نے شفیع کا حق دیا ہے، مشتری کی رضامندی شفیع میں ضروری نہیں ہے۔ سوال، پیسے نئے طے کرنے پڑیں گے یا اسی ثمن کے مثل آپ کو وہ چیز لینی ہوگی، زمین لینی ہوگی؟ تو جواب اس کا یہ کہ اسی مثل ثمن کے ساتھ، یعنی جس قیمت سے مشتری نے زمین خریدی ہے آپ کو اتنی ہی رقم دینی پڑے گی، نئے پیسے نہیں آپ طے کر سکتے۔ تیسرا سوال، کیا ہر چیز میں شفا ہو سکتا ہے یا صرف غیر منقولی چیزوں میں؟ تو اس کا جواب بھی کیا ہے؟ صرف غیر منقولی چیزوں میں شفا آپ کر سکتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے، تو کل آئندہ سبق میں یعنی تیسرے سبق میں ہم عبارت کو بھی حل کریں گے اور آگے مزید پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔